نات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے، تمام عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا خالق ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے جو ایک بڑی نعمت ہے وہ انسان کو عطا ہونے والی زندگی ہے۔ زندگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے ملنے والی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ باقی نعمتوں کی بنیاد ہے۔ یعنی زندگی کے اندر انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں، جتنی بھی آسائشیں ملتی ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا جتنا کرم اور فضل ہوتا ہے بندوں پر، ان ساری چیزوں کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ انسان کے پاس زندگی ہے۔ زندگی ہے تو وہ نعمتیں اس کے لیے فائدہ بخش ہیں، زندگی ہے تو وہ نعمتیں اس کے لیے نفع بخش ہیں۔ اگر زندگی ہی نہیں رہی، بندہ موت کی آغوش میں چلا گیا، تو پھر ساری نعمتیں جو ہیں وہ ادھر دنیا کے اندر ہی دنیا والی رہ جاتی ہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور باقی نعمتوں کی بنیاد ہے۔ تو یہ زندگی بھی ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے زندگی نعمت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ زندگی جو ہے وہ نعمت کی بجائے اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارتا ہے، زندگی کے اندر نیکیاں کرتا ہے، زندگی کے اندر اعمال صالح کرتا ہے، تو پھر یہ زندگی اس کے لیے نعمت بنے گی، اس کے لیے فائدہ بخش بنے گی۔ لیکن اگر زندگی ہے اور زندگی کے اندر بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نیکی نہیں کرتا، برائی کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ زندگی اس کے لیے نعمت نہیں رہے گی، بلکہ زندگی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کیونکہ زندگی کے اندر جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، جتنی اچھائیاں ہوں گی، ان کا بدلہ بروز قیامت اس کو جزا کی صورت کے اندر ملے گا۔ اور اگر زندگی کے اندر نافرمانیاں ہوئی، زندگی کے اندر گناہ ہوئے، تو وہ زندگی اس کے لیے اس طرح وبال جان بنے گی کہ زندگی کے اندر کیے گئے گناہ کل قیامت والے دن اس کے لیے سزا کا باعث بنے گے۔ تو اس لیے زندگی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ زندگی جو ہے وہ وبال کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان کون سا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ عمر طویل عطا فرمائے، زندگی اس کی زیادہ ہو، عمر اس کی زیادہ ہو، اور اس طویل عمر کے اندر اللہ اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ انسان بہترین ہے۔ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بہترین انسان ہے جس کو اللہ نے زندگی عطا کی۔ یہ زندگی جو تمام نعمتوں کی بنیاد ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی،
اور اس زندگی کے اندر اگر اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق مل گئی تو پھر یہ زندگی اس کے لیے جو ہے وہ بہترین بنے گی، وہ انسان بہترین ہوگا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدترین انسان کون سا ہے، برا انسان کون سا ہے؟ یعنی جس کو زندگی ملی ہے اور اس زندگی کے اندر وہ انسان اچھا کہلوانے کا حقدار نہیں بنا، بدترین انسان ہے، وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، فرمایا جس کو اللہ نے عمر تو طویل عطا فرمائے، عمر تو لمبی عطا فرمائے، لیکن اس نے اعمال برے کیے۔ تو زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، زندگی کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اعمال صالحہ کرے۔ تو جس کو اعمال صالحہ کی توفیق مل گئی، جس کو جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مل گئی، تو اس کے لیے وہ زندگی چاہے جتنی طویل ہو وہ اس کے لیے فائدہ بخش بھی ہوگی، اس کے لیے نفع بخش بھی ہوگی، اس کے لیے وہ بڑی نعمت بھی ہوگی، کیونکہ اس نے زندگی کے اندر جو ہے وہ اچھے اعمال کر کے اگلے جہان کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا۔ یہ سال نیا شروع ہوا 2026، اس کا آج دوسرا دن ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ اور وقت جو ہے وہ زندگی کا دے دیا۔ کئی ہمارے ساتھی، کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے رشتہ دار، کئی ہمارے عزیز جو ہے وہ گزشتہ سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں نئے سال میں داخل ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اچھے اعمال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان، جو حدیث مبارکہ ہے کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں، نیکیاں کرنے والا ہو۔ تو زندگی گزارنے کا پھر سلیقہ جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ملتا ہے، بالخصوص خلفائے راشدین سے ملتا ہے۔ اور خلفائے راشدین میں ایک عظیم نام مولا المسلمین، حیدر کرار شیر خدا، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ کل 13 رجب آپ کا ایک روایت کے حوالے سے جو ہے وہ یوم ولادت ہے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو سامنے رکھا جائے تو ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی، جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ تو آپ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے اندر بھی شامل ہے۔ تو اتنی جلیل القدر ہستی ہونے کے باوجود آپ کے ایک ساتھی، ایک غلام حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا کہ آپ سواری پر سوار ہونے لگے۔ تو جب سواری پر سوار ہونے لگے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ رکاب میں جب پیر رکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر جب سواری پر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد جو سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار پھر الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر کہا،
اور پھر آپ نے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسکرائے. جب مسکرائے تو حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین، اے مولا کائنات، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، داماد رسول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سواری پر سوار ہوئے اور سواری پر سوار ہو کر آپ نے دعا کی، استغفار کیا، لیکن اس کے بعد آپ مسکرائے. اے مولا کائنات، اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سواری پر سوار ہوئے اور آپ نے اللہ رب العالمین عقب الحاکمین کی بارگاہ کے اندر استغفار کیا، اور استغفار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اللہ رب العالمین عقب الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سوا جو ہے وہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اب غور کریں، ہم دیکھیں سیرت مولا مرتضیٰ کو اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، امام المعصومین ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی محفوظ ہیں. اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ خطاؤں سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین عقب الحاکمین کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے، اور یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا. حالانکہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو تو اللہ نے تو ان کو معصوم بنایا کہ ان کے قریب گناہ یا غلطی یا اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور صحابہ کرام و اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد ہو تو اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا ہے، ان کو بھی اللہ نے گناہوں سے، غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ناپاکی سے جو ہے وہ ان کو دور کر دیا ہے، ناپاکی ان سے دور کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. تو ہمارے وہ بڑے جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کی سیرت ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہ استغفار کرتے ہیں، اور ہم جن کا شب و روز گناہوں کے اندر گزرتا ہے، شب و روز خطاؤں کے اندر گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں. حالانکہ ان کی سیرت سے یہ اپنانا چاہیے نا، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے ہو کر، اتنی بڑی ہستیاں ہو کر جو گناہوں سے محفوظ ہیں یا گناہوں سے پاک ہیں، وہ جب استغفار کرتے ہیں تو ہم تو گناہوں میں بچھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ توبہ اور استغفار کو اپنانا چاہیے. اور جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے، نیکی اور اچھائی کے اندر زندگی گزارتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، یعنی ایمان کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے. ایمان کے اندر مضبوط، ہم کلمہ پڑھنے والے سارے مومن ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن جو شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، نیکی اور اچھائی کے اندر زندگی گزارتا ہے، وہ ایمان کے اندر بندہ مضبوط ہوتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پیارا ہے.
تاہم بھلائی سب کی طرف ہے، یعنی مومن ایمان والا ہونا یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے۔ اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ایمان کے لحاظ سے قوی ہے، مضبوط ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہے، مضبوط ہے، وہ اعمال صالح کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ۔ اور ایک بندہ ایمان والا تو ہے، کلمہ پڑھن والا ہے، ہمارا جیسا نام نہاد مسلمان ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا، یا اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اس کی نسبت وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر حکم پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارتا ہے، وہ قوی ایمان والا کمزور ایمان والے کی نسبت اللہ کے ہاں بہتر اور پسندیدہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر۔ اب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیرت کو دیکھے، زندگی کو دیکھے کہ بچپن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرتا ہے، ساری زندگی شرک سے محفوظ رہے، گناہ سے محفوظ رہے، کوئی زندگی کے اندر جو ہے وہ نہ شرک کے قریب گئے نہ گناہ کے قریب گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، 10 سال کی عمر کے اندر اسلام بھی قبول کر لیا، ایمان بھی قبول کیا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کا مقام ہے، بدر کا مقام ہے، احد کا مقام ہے، ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایمان کتنا کامل اور کتنا مضبوط ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شرک کے قریب نہیں گئے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے، کیونکہ ان کو بچپن کے اندر ہی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میسر آ گئی۔ چھوٹی عمر کے اندر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی پرورش کے اندر لے لیا، اپنے گھر کے اندر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی۔ تو آپ کا پھر ایمان کتنا مضبوط تھا، اللہ کی ذات پر توکل کتنا مضبوط تھا کہ حضرت امام باقر جو ہے وہ فرماتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس 2 بندے آ گئے اپنے کسی مقدمے کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گلی کے اندر ہی تھے، تو ایک دیوار کے سائے کے اندر ہی بیٹھ کر ان کی بات سننے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ دیوار گرنے والی ہے، یہاں سے اٹھ جائیے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایمان کتنا مضبوط تھا رب کی ذات پر، اور توکل کتنا تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں جو مقدمے والے تھے ان کو فرمایا بھئی تم اپنا کام جاری رکھو، ہم اللہ کی حفاظت کے اندر ہیں۔ بات سنی، ان دونوں کے دلائل سنے، ان دونوں کی جو ہے وہ جب بات کو سن کر آپ نے فیصلہ فرما دیا جو فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ فرمانے کے بعد جب وہاں سے آپ اٹھے تو پھر وہ دیوار جو پہلے گرنے والی تھی وہ جب تک آپ بیٹھے رہے، آپ کی ایمانی قوت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس دیوار کو گرنے سے محفوظ رکھا۔ جب اٹھے آپ تو پھر وہ دیوار گر گئی۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت پھر یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ایک تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا اللہ پر توکل بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر توکل بھی بندے کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو بیمار ہو کر میں بیماری کی شدت کی وجہ سے اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ دعا میں نے کی کہ اے اللہ، اگر میرا وصال کا وقت قریب ہے تو مجھے وفات دے کر راحت عطا فرما، یعنی اگر یہ بیماری اس کے اندر میری موت ہے
تو پھر مجھے موت دے دے اور مجھے راحت عطا فرما، اور اگر اس کے اندر میرا موت کا وقت قریب نہیں آیا تو پھر اے اللہ رب العالمین مجھے جو ہے وہ راحت دے دے، مجھے اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور مجھے ٹھوکر مار کر فرمایا اے علی اس طرح دعا نہ کر، یعنی بیماری کے عالم کے اندر، تکلیف کے عالم کے اندر موت کی تمنا کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے، کسی تکلیف کے اندر آ جائے اور تکلیف طویل ہو جائے تو ہم میں سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، موت دے دے، تو موت کی تمنا کرنا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا کی نا کہ یا اللہ اگر میرا موت کا وقت قریب ہے مجھے موت دے دے اور راحت دے دے، اگر موت کا وقت قریب نہیں ہے تو پھر مجھے اس بیماری اور اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اے اللہ علی کو عافیت اور سلامتی عطا فرما اور اس کو شفا عطا فرما۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائے، پھر ساری زندگی میرے قریب وہ بیماری نہیں آئی جس بیماری کے اندر میں مبتلا تھا اور موت کی تمنا کر رہا تھا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اے اللہ علی کو عافیت دے دے، سلامتی دے دے، اس کو شفا دے دے، تو اللہ نے مجھے شفا بھی محبوب کے صدقے عطا فرما دی، اور قیام جتنی دیر تک میری زندگی رہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل سے، محبوب کی دعا کی برکت سے پھر وہ بیماری میرے قریب بھی نہیں ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس فرمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بیماری اور تکلیف کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عافیت کا سوال کرنا چاہیے، شفا مانگنی چاہیے، عافیت کا سوال کرنا چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا کرنا، موت مانگنا یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ موت کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا تو ایسے ہی اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ مولا علی کو جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے محبوب مجھے کوئی دعا تلقین فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو، یعنی اللہ سے جب بھی مانگنا ہے کیا مانگنا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عافیت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر کبھی بھی موت کا سوال نہ کرے، موت نہ مانگے، بلکہ جب بھی مانگے اللہ کی بارگاہ سے عافیت کا سوال کرے کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے راحت عطا فرما، مجھے شفا عطا فرما۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی یہی تعلیمات اور تلقین عطا فرمائے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ نے تمہارے درمیان مال کو تقسیم کیا ہے ایک معین مقدار کے اندر، یعنی کسی کے پاس مال تھوڑا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، تو یہ تقسیم کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ نے تمہارے درمیان مال کو تقسیم کیا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق اور اعمال کو بھی تقسیم فرمایا۔ اسی طرح اخلاق اور سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ اعمال اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہیں وہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمائے۔ اور صحابہ کے بعد اندر پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر صحابہ کے اندر بھی جو ہے وہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ امتیاز خصوصیات عطا فرمائیں، یعنی
ساری فضیلتیں، ساری عظمتیں جو ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے ہیں وہ سارے صحابہ کو حاصل ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، اعمال کے اعتبار سے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، لیکن ان میں سے صحابہ کرام کو اللہ نے کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی۔ حضرت بکر صدیق کو امتیازی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور صحابی کو میسر نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور صحابی کو میسر نہیں۔ حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور کو میسر نہیں۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے محبوب کے صحابہ میں سے کچھ امتیازی خصوصیات عطا فرمائی جو صرف مولا کائنات کو ہی ملی ہیں، کسی اور صحابی کو نہیں ملی، کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد، یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ خاندان بنو ہاشم سے تھے۔ یہ خاندان بنو ہاشم اور ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد بھی بنو ہاشم سے اور آپ کی والدہ بھی بنو ہاشم سے، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ کتنی عظیم عورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انت امی بعد امی، اے میری چچی جان آپ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے۔ اور جب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی، اپنی قمیض عطا فرمائی کفن کے لیے، اور ان کی قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والی ہستی مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، جن کی زندگی کو، جن کی سیرت کو دیکھا جائے اور پھر ان کی امتیازی خصوصیات کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو خصوصیات عطا فرمائی، جو اللہ نے عطا فرمائی ان کو، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان میں بھی مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شمار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے جو علی کے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ النظر علی وجہ علی عبادہ، فرمایا جس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کے چہرے کی طرف بھی دیکھا جائے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، یعنی بندہ زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، دانا ڈالتا ہے، وہ پھٹتا ہے، پھٹ کے اس میں سے فصل نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جانوروں کو پیدا کیا، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اے علی تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا اور تیرے ساتھ منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا، یعنی جو تیرے ساتھ محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، اور جس کے دل کے اندر تیرا بغض ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ منافق ہونے کی علامت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاری صحابی جتنے بھی تھے، جتنے بھی انصار مدینہ تھے، ہم نے اگر کسی کو دیکھنا ہوتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم دیکھتے اس کے دل کے اندر اگر علی کا بغض ہے تو یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھنے والا ہو،
یعنی اللہ کے گھر کا اس کو قرب اتنا نصیب ہو کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے قبولیت کی جگہ ہے. فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اگر کوئی شخص اس مقام کے اوپر نماز پڑھتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو لیکن موت کے وقت اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہو تو وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا. یعنی اتنے اچھے عمل کرنے والا اور خدا کے گھر کے اندر بیت اللہ شریف کے سائے کے اندر اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے قریب اس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھنے والا ہو اور دن بھر روزہ رکھنے والا ہو لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کی اگر محبت نہیں ہے تو وہ اعمال بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گے. اگر اس کی موت اس حال کے اندر ہوگی کہ اس کے دل کے اندر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو اہل بیت مصطفیٰ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ میرے بارے میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ کی محبت کے اندر کچھ لوگ گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ خدا مانا، خدا کا بیٹا مانا، اور کچھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بغض کے اندر جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. فرمایا علی تیرے بارے میں بھی دو گروہ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو تیری محبت کے اندر حد سے زیادہ غلو کریں گے، حد سے زیادہ بڑھائیں گے تجھے، حد سے زیادہ تجھے جو ہے وہ آگے لے کر جائے گے. جس طرح ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو نبیوں سے بھی افضل قرار دیتے ہیں اور حضرت علی کو خدا تک کہتے ہیں. تو فرمایا کہ علی دو گروہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو گروہ بنے، فرمایا تیرے بارے میں بھی دو گروہ ہوں گے. ایک تیری محبت کے اندر ہلاک ہوگا، ایک تیرے بغض کے اندر ہلاک ہوگا. یعنی جو محبت کے اندر حد سے زیادہ بڑھائیں گے تجھے وہ بھی ہلاکت کے اندر جائیں گے، اور جو تیرے دل کے اندر تیرا بغض ہوگا وہ بھی ہلاکت کے اندر جائیں گے. تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن. فرمایا علی کے ساتھ محبت رکھنا اگر ایمان کی علامت ہے تو علی کا یہ فتویٰ ہے، مولا کائنات کا یہ فرمان ہے. فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر. فرمایا میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض، فرمایا لا یجتمع فی حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. فرمایا ایک مومن کے دل میں یہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی جس کے دل میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا بغض ہے، وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے، اس کا دل بھی مومن نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ جس کے دل کے اندر میری محبت ہوگی ان کے دل کے اندر ابو بکر و عمر کا بغض نہیں ہوگا. لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. فرمایا مومن کے دل کے اندر یہ دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی اس کے دل میں ابو بکر صدیق عمر فاروق کا بھی محبت ہوگی، اس کے دل کے اندر ان کی بھی محبت ہوگی. اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، محبوب کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا، محبوب کی آل کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ ہم محبوب کی تمام آل سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور محبوب کے تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبوب کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا ہے. محبوب کی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ بھی اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا ہے. اور خاص کر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ کے محبوب نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلِيِّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. فرمایا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہے جن کے پاس، جن کو اللہ نے ظاہر کا علم بھی عطا فرمایا اور باطن کا علم بھی عطا فرمایا.
کیوں نہ ہو، کیونکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔